بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی کہانی کا عنوان ہے جنات غصے میں آ گئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جو کہ نہایت ہی ایماندار اور نیک آدمی تھا۔ وہ الیکٹریشین تھا اور اس کی لائٹنگ اور علاقہ میں اس کا لائٹنگ میں بڑا نام تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک گاؤں جس کا نام مراد کے گاٹھیا ہے، وہاں شادی کا آرڈر ملا۔ میں اور میرے شاگرد نے ایک دن پہلے وہاں کا جائزہ لیا جس مکان پہ لائٹنگ کرنی تھی۔ اس کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ مکان کے دو حصے تھے، ایک حصہ نیا تھا اور ایک حصہ پرانے دور کا تھا، یعنی کہ پاکستان بننے سے پہلے کا مکان تھا۔ وہ ہندو سکھ دور کا مکان تھا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ جو پرانا مکان ہے اس پر بھی لائٹنگ کرنی ہے، تو انہوں نے جواب دیا جی بالکل، اس مکان پر بھی لائٹنگ کرنی ہے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، کل کو دونوں مکانوں پر لائٹنگ ہو جائے گی۔ پھر ہم واپس اپنے گاؤں کی طرف چل پڑے۔ راستے میں آتے ہوئے میں نے اپنے شاگرد سے بات کی جس کا نام عرفان تھا۔ میں نے کہا یار عرفان، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جو مکان پرانا ہے وہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ تو میرے شاگرد نے چونک کر پوچھا ہوتا جی وہ کیسے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ یار جو پرانا مکان ہے اس میں مجھے جنات کا سایہ لگ رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ تو میرے شاگرد عرفان نے بھی میری بات سے اتفاق کیا۔ اس نے کہا استاد جی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور لگتی ہے۔ خیر اسی اثناء میں ہمارا گاؤں آ گیا۔ ہم نے دکان پر آ کر سارے سامان کا اندازہ لگایا کہ کتنا سامان لگے گا۔ اگلی صبح ہم بالکل تیار تھے۔ مراد کے گاٹھیا کو جانے والا راستہ تقریباً ہمارے گاؤں سے 10 کلومیٹر دور ہے۔ ہم نے ایک لوڈر رکشا منگوایا، پھر سارا سامان لوڈ کیا اور مراد کے گاٹھیا کی طرف کو رخ کر لیا۔ راستے میں ہم کافی گپ شپ کر رہے تھے اور بڑے خوشگوار موڈ میں تھے، اور اسی اثناء میں مراد کے گاٹھیے پہنچ گئے۔ ہم نے رکشا والے کو کہا کہ گاٹھیا صاحب کے ڈیرے میں ہی رکشا لے چلو۔ اس نے رکشا کو ڈیرے میں کھڑا کر دیا اور سامان کو اتارنے میں مصروف ہو گیا۔ ہم بھی ڈیرے میں بیٹھ گئے اور پھر انہوں نے ہمیں چائے پانی پلایا اور پھر ہم کام میں مصروف ہو گئے۔ سب سے پہلے ہم نے نئے مکان سے لائٹنگ کرنی شروع کی۔ میں اور میرا شاگرد بڑے اچھے طریقے سے لائٹنگ کر رہے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے میں ہم نے لائٹنگ ایک طرف کی مکمل کر لی۔ پھر ہم دوسرے مکان کی طرف گئے جو کہ پرانے والا حصہ تھا۔ ہم پہلی اور دوسری منزل پر لائٹنگ کا سامان لے گئے۔ دیکھنے میں بھی وہ مکان بہت ہی پرانا اور ڈراؤنی قسم کا لگ رہا تھا، جیسے کوئی بھوت بنگلہ دکھائی دے رہا ہو۔ اور پھر کام شروع کر دیا۔ میں اور میرا شاگرد اور ایک اور آدمی جو کہ ہمارا ہیلپر تھا ہمارے ساتھ کام کر رہا تھا۔ میں نے کام کرتے ہوئے کچھ عجیب سا محسوس کیا، جیسے میرے گرد کوئی گھوم رہا ہے اور مجھے دھکا دینے کی کوشش کر رہا ہے اور میرے کندھے بھاری ہو رہے تھے۔ میں نے اپنے شاگرد کو آواز دی۔ میں نے کہا عرفان کچھ محسوس ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ استاد ایسا ہی مجھے بھی لگ رہا ہے۔
جیسے ہمارے پاس کوئی گھوم رہا ہے اور زمین ہل رہی ہے۔ میں نے کہا بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے۔ خیر میں نے اس سے کہا کوئی بات نہیں، آپ ڈرو نہیں، اپنا کام جاری رکھو۔ ہم نے جلدی جلدی اپنا کام مکمل کر لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور ماشاءاللہ لائٹنگ بہت پیاری کی تھی اور پرانے مکان کی لائٹنگ بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کام مکمل کر کے ہم نے ان کو دکھا دیا کہ ساری لائٹنگ چل رہی ہے، کیونکہ رات کا اندھیرا ہو گیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے لائٹنگ چلتی ہوئی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ تو کاٹھیے صاحب نے بھی ہمارے کام کی تعریف کی۔ پھر ہم نے ان سے اجازت لی، لائٹنگ 3 راتیں چلنی تھی۔ تو اگلے دن ہم نے جا کر دیکھا تو معاملہ ہی عجیب و غریب تھا۔ ہم نے جو لائٹنگ کا حال دیکھا تو ہم پر تو جیسے کوئی سکتہ سا طاری ہو گیا تھا۔ ہم نے لائٹنگ کا جائزہ لیا تو تقریباً ساری ہی لائٹ بند تھی۔ تو میں نے اپنے شاگرد عرفان سے کہا کہ عرفان ساری لائٹنگ کو چیک کرو، کیونکہ لائٹنگ کو چلانے سے پہلے ہر رات چیک کرنی ضروری ہوتی ہیں۔ اگر کچھ لائٹنگ ڈیمیج ہوئی ہو تو اس کو صحیح کر کے دوبارہ لگا کے چلا دیتے ہیں۔ تو اس نے ساری لائٹنگ کو چیک کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ استاد جی ساری لائٹنگ کی لڑیاں کٹی ہوئی ہیں۔ تو میں بہت حیران ہوا۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کے آس پاس 4-5 بکریاں بھی پھر رہی ہیں۔ پہلے تو میرے شاگرد نے یہ کہا کہ استاد جی ایسا لگ رہا ہے کہ بکریوں نے یہ لائٹیں کاٹ دی ہیں۔ تو ہم نے جائزہ اچھی طرح لیا، اور جب میں نے اپنے شاگرد کو بلایا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ لائٹنگ اس طرح کٹی ہوئی ہے، تو یقین مانیے ناظرین کہ میں نے لڑیوں کو دیکھا، وہ ایسے کٹی ہوئی تھی جیسے کینچی کے ساتھ کاٹی گئی ہیں۔ سیم ایک ہی طرح ساری لڑیاں کاٹی ہوئی تھی۔ تو یہ واقعہ دیکھ کر ہم بہت حیران ہوئے، اور ہمیں بہت افسوس بھی ہو رہا تھا، کیونکہ ہمارا نقصان بھی ہو گیا تھا لڑیوں کا۔ تو ہم تو واقعہ ہی تمام لائٹنگ کی لڑیاں کٹی ہوئی، اور ایک دفعہ پھر ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جس کے اوزار کینچی کے ساتھ کٹی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ تو ہم سمجھ گئے کہ یہ مکان آسیب زدہ ہے، اور جنات کو یہ لائٹنگ کی روشنی پسند نہیں آ رہی تھی۔ تو انہوں نے غصے میں آ کر ساری لڑیوں کو کاٹ دیا، اور ہمارا کافی نقصان ہو گیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جانی نقصان سے بچ گئے۔ پھر ہم ان کے ڈیرے میں چلے گئے، اور ان کے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم نے ان سے یہ تمام ماجرا بیان کیا۔ پھر بزرگ آدمی نے ہمیں بتایا کہ بیٹا واقعہ ہی یہاں پر تو بہت ہی زیادہ سایہ ہے۔ تو ہم نے ان سے یہ گلہ کیا کہ آپ کو پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا، اگر ہمارا کوئی جانی نقصان ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا۔ تو بزرگ آدمی نے کہا کہ یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، ان کو بتا دینا چاہیے تھا۔ خیر ہم نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب بچ گئے۔ پھر بابا جی نے ہمیں ایک داستان اس پرانے حویلی نما مکان کی بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک ہمارا
नौकर था वो इस हवेली में लेटा हुआ था कि रात को जन्नात ने इसकी चारपाई को उड़ाकर रावी के किनारे पर छोड़ दिया, क्योंकि ये गांव बिल्कुल रावी के ऊपर ही बना हुआ है। और जब वो नौकर उठा तो वो हैरान रह गया कि मैं इधर कैसे आ गया हूँ। वहाँ पर तो जिन्नात काफ़ी अरसे से रह रहे हैं। तो बाबा जी ने ये बताया कि उस वक़्त से हमको आज तक पता है कि यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है। तो बेटा आप उधर लाइटिंग बिल्कुल ना करना, अभी तो आप बच गए हो तो जानी नुकसान भी हो सकता है। तो हमने बाबा जी का बताने पर शुक्रिया अदा किया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस तरह हमें पता चला कि यहाँ पर बहुत ही असेब ज़दा ये हवेली है और बहुत ही देर से यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है। तो हमने वहाँ से अपना सामान इकट्ठा किया और अपने गांव की तरफ लौट आए। तो नाज़रीन, ये थी हमारी दास्तान के जिन्नात को गुस्सा क्यों आ गया था। जिन्नात को गुस्सा इसलिए आया था कि वो उनका इलाका था और हमने उनके इलाके में उनके कामों में खलल पैदा किया और ख़ासकर उनको रोशनी पसंद नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने हमारा नुकसान कर दिया। नाज़रीन, हम इंशाअल्लाह इसी तरह की सच्ची और हैरत अंगेज़ दास्तानें आपको सुनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हर आने वाली वीडियो आपको मैसर हो। अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।